اچھا، جنگ جمل، صفین اور نروان کے بارے میں جو مطلب قرآن پاک میں ایک جو آیت ہے، اکثر آپ اس کو کوٹ بھی کرتے ہیں لیکن اس کو اس چیز میں نہیں لاتے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ اس میں جو نبی کے ساتھی ہیں ان کی ایک نشانی اللہ پاک بتا رہا ہے کہ جو ان کے ساتھی ہوں گے ان کی یہ نشانی ہوگی کہ وہ آپس میں ہمیشہ رحم دل رہیں گے۔ یہ اللہ ان کی نشانی بتا رہا ہے، یہ کوئی وقتی نہیں ہے۔ تو یہ تینوں جنگیں مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے ساتھ ہوئی ہیں، آپس میں ہوئی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ صحابی آپس میں لڑ نہیں سکتے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا بھائی، آپ غلط ترجمہ کر پھر میں اگر صحیح ترجمہ کرنا، ترجمہ آپ اپنی مرضی سے کر لیں، کوئی بھی کر لیں، آپ کر دیں ترجمہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ والذین معه، جو لوگ پیغمبر کے ساتھ ہیں، رحماء بینہم، اشداء، کفار پہ شدید ہیں اور آپس میں رحم دل ہے، آپس میں رحم دل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو نہیں کہ سب صحابہ کفار پہ شدید تھے۔ اب اگر کہتے ہیں کہ سب صحابہ کفار پہ شدید تھے، یہ آیت سب صحابہ کے لیے، ہم آپ سے اگری نہیں کرتے، سب صحابہ کے لیے نہیں ہے۔ سر اللہ یہ بعض صحابہ کا قانون ہے، انہوں نے اللہ کا قانون ہے نا، آپ اللہ نے بتا رہے ہیں قانون نا، بتا دیا۔ اللہ نے قانون بتا دیا، بالکل اللہ کا قانون سمجھنے کی بات، وہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ اللہ کے قانون سے ہی سمجھ میں نہیں آئی، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ سب صحابہ کفار پہ شدید نہیں تھے، سب صحابہ کفار پہ شدید سر نہیں یہ تھے۔ اللہ نے بتانا تھا کہ سب کچھ شدید ہوں گے اور کچھ نرم ہوں گے۔ اللہ نے ہاں جو تو بھائی اللہ سن نے لو، نشانی دیا، اللہ نے بتا دیا، ان کے اللہ نے بتا دیا بھائی، نشانی ہوگی۔ ہاں کہ اگر وہ اس پر اللہ نے نہیں اترتے تو وہ ساتھی نہیں ہے۔ ساتھی نہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے اور اسلام کا کلمہ پڑھ لے، یہ صحابی ہے، جی صحابی کی تعریف۔ اور یہ سب اس ڈیفینیشن میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ سب کفار پہ شدید نہیں تھے، اور یہ سب مسلمانوں پہ رحم دل بھی نہیں تھے۔ اللہ کے قرآن فرماتا ہے کہ جو لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی سن لو پلیز، پلیز سن لو، بات نہ کاٹو پلیز۔ اللہ کا قانون تو سمجھنے کی، وہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا، تم سنو گے تو سمجھ آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان کی یہ نشانی ہے، کفار پہ شدید ہیں۔ تو اگر کافر پہ کوئی شدید نہیں ہے تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی نہیں ہے، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو، ساتھی نہیں ہے۔ اور جو مسلمانوں کے ساتھ رحم دل نہیں ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی نہیں ہے، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو۔ تو لیکن ہم تاریخ میں جا کے قرآن نے یہ تو نہیں بتایا بھائی کہ جو پیغمبر کو دیکھے اور کلمہ پڑھے وہ حتماً کافر پہ شدید ہوتا ہے، قرآن نے یہ تو نہیں بتایا نا بھائی۔ قرآن نے یہ بتایا، اور پلیز سن لو، قرآن نے یہ بتایا جو پیغمبر کے ساتھ ہیں، جو والذین معہ، جو پیغمبر کے حقیقتاً ساتھ ہیں، ان کی نشانی ہے کہ کفار پہ شدید ہے اور مسلمانوں پہ رحم دل ہے۔ اب اگر کوئی شخص آتا ہے، اس نے پیغمبر کو دیکھا بھی، یہ کلمہ بھی پڑھا، لیکن کافر پہ شدید نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں اس نے کافر کا ایک ناک سے خون بھی نہیں بہایا، اور مسلمانوں پہ مجھے کوڑے برسا تھا، مارتا کو مسلمانوں کو، ٹھیک ہے نا۔ تو پتہ چلا یہ پیغمبر کے ساتھ نہیں ہے، اسلام کا قانون ہے، اسلام کا قانون ہے بھائی، قرآن کا قانون ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو بھائی سن لو پلیز، میں اپنے سے تو نہیں بنا رہا، قرآن جو کہہ رہا ہے اسی کو آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی کہ ایک روایت وہاں پہ کہ کون کفار کے ساتھ شدید تھا اور کون مسلمانوں پہ رحم دل تھا۔ یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، چھاپ دار الفکر، جزء 40، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں، صفحہ نمبر 258، ملاحظہ فرمائیے۔ حدیث نمبر 4395، حدیث صحیح الاسناد، حدیث صحیح ہے، حاکم نے کہا 4395 وافقہ الذہبی فی التلخیص قال صحیح، ذہبی نے بھی کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ اوکے، حدیث کیا ہے؟ ان علی علیہ السلام، علی علیہ السلام امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے فرمایا، سار النبی الی خیبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں آئے، فلما اتاها بعث عمر وبعث معه الناس الى مدینتهم وقصرهم، جب خیبر کو پہنچے تو لشکر کی کمانڈ ابو عمر کو دی کہ جا کے کفار سے لڑو۔ تو ان کے جو شہر ہے، کفار کی شہر خیبر شہر ہے، خیبر قلعہ ہے، وہاں تک وہ چلے، فقاتلوهم فلم يلبثوا ان هزموا عمر واصحابه، جنگ شروع ہوئی ہے، جنگ کے شروع ہوتے ہی عمر صاحب بھاگ گئے وہاں سے، عمر بھاگ کے واپس آ گئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ، فجاءوا يجبنونه ويجبنهم، لشکر واپس آئی ہے، لشکر کیا کہہ رہے تھے؟ یجبنونہ، سب کہہ رہے تھے کہ عمر جو ہے بزدل آدمی، یجبنونہ،
آپ دیکھیں کسی بھی عالم سے ترجمہ کرائیں، میری بات پہ یقین نہ کریں کہ جبان عربی زبان میں جبن بولتے ہیں بزدلی کو، جبان بولتے ہیں بزدل کو، جو جب بینو نہ ہو، صحابہ کہہ رہے تھے کہ یہ بزدل آدمی ہے، اور عمر آگے سے کہہ رہے تھے کہ نہیں صحابہ سب بزدل ہیں۔ اچھا یہ حدیث ختم۔ اس سے پہلے والی حدیث 4393، 4393 هذا حدیث صحیح، حاکم نے کہا 4393، وافق الذهبي في التلخيص صحیح، ذهبي نے تلخیص مستدرک نے بھی کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث کیا؟ ان علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے روایت، یا ابا لیلی اما كنت معنا بخیبر، کیا آپ خیبر میں نہیں تھے؟ ابو لیلی ہمارے ساتھ۔ ابو لیلی نے کہا جی ہاں، بلا واللہ كنت معكم، ہم خیبر میں تھے۔ فقال، علی علیہ السلام نے کہا فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بعث ابا بکر الى خیبر فصار بالناس وانهزم حتى رجع، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر گئے تھے لشکر لے کے، ابو بکر کو کمان دی تھی کہ آپ جا کے کفار سے لڑیں، بھاگ کے واپس آ گیا، انہزم حتى رجع، ابو بکر لشکر لے کے گیا لیکن بھاگ کے واپس آ گیا۔ تو میرے محترم بھائی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والذین معه، جو لوگ پیغمبر کے ساتھ اشداء علی الکفار، پلیز سن لو میرے سوال سن لو پھر جواب دے دینا، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، کفار پہ شدید ہیں، یہ جب آیت نازل ہوئی ہے ابو بکر کی، آپ مجھے دکھائیں، عمر کی دکھائیں، کوئی شدت کافروں پر، کوئی شدت کافروں پر، اس کی کیا شدت ہے بھائی؟ میں دکھا دیتا ہوں اس کی شدت، ہاں کچھ نہیں، میں شدت دکھا دیتا ہوں، میں شدت صفین نہروان کا میں بولا نہیں ہوں، میں بولا نہیں ہوں بھائی، ایک منٹ میں دکھا دیتا ہوں، میں دکھا دیتا ہوں صفین نہروان کا آپ کی خدمت میں، جس سے صفین نہروان بھی آ جائے گا، کوئی بات نہیں، وہ آپ کا سوال ہے، پہلے اس سوال کے اس حصے کو کنفرم کر لیں بھائی، ایک کفار پہ شدید ہے، کون ہے کفار پہ؟ اچھا یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، بخاری صاحب کی کتاب ہے دار احیاء التراث العربی میں کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں، اوکے، صفحہ نمبر ہے 684، 682 حدیث نمبر ہے 3864، باب اسلام عمر ابن الخطاب، عمر کیسے مسلمان ہوئے؟ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے عن ابی ہے، عبداللہ ابن عمر خود اپنے والد سے نقل کرتے ہیں عمر بن الخطاب سے، بینما ہوا فی الدار خائفہ، اپنے گھر میں وہ سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، عمر اپنے گھر میں، مکہ میں مسلمان ہونے کی بات ہے، یہ ڈر کے گئے تھے اپنے گھر میں، چھپ گئے تھے، اذ جاء العاص بن وائل السہمی ابو عامر علیہ حلۃ حبرۃ وقمیص مکفوف بحریر، عاص بن وائل السہمی وہاں پہ آئے، عاص بن وائل کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دشمن جن کے شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے ان شانئک الابتر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گالی دینے والا آدمی، قریش کا سردار تھا، اس کا کام تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا، آپ کو پتہ ہے وہ گالی دیتے تھے نا کفار پیغمبر کو، پتہ ہے نہیں پتہ؟ او بھائی تو یہ شخص عمر گھر میں چھپا ہوا ہے ڈر کے مارے، یہ شخص ایک کفار پہ شدت کی، اشداء علی الکفار کی بات ہو رہی، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا دشمن کہ کبھی مسلمان بھی نہیں ہوا اور قریش کے سرداروں میں سے بھی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا۔ اچھا یہ آیا، یہ ان شانئک هو الابتر، یہ قرآن کی آیت ہے، اسی کی مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ اچھا اس نے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے تھے وہ ابریشم کے، اچھا فقال له ما بالک، اس نے عمر سے پوچھا کہ کیا ہو گیا بھائی، اتنے ڈرے ہوئے ہیں، گھر میں چھپے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا زعم قومك انهم سيقتلوني ان اسلمت، اس نے کہا کہ آپ کی قوم کہہ رہی ہے، قریش کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ عمر مسلمان ہو جائے ہم اس کو قتل کر دیں گے، عمر اگر مسلمان ہو جائے ہم اس کو قتل کر، اس لیے میں گھر میں چھپا ہوں، ڈر گیا ہوں۔ اچھا قال لا سبیل الیک بعد ان قالها امنت، وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اس نے مجھے پناہ دی، کافر نے، یہ پیغمبر کا اتنا کمینہ کافر، اس نے مجھے پناہ دیا، اس نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں، اس نے جب کہا کہ پناہ دی تو پھر بس میں ایمان لایا ہوں، پھر اس کو امن کا احساس ہوا اور یہ ایمان لائے۔ یہ کفار پہ اس کی شدت دیکھ لیں بھائی، یہ کافر پہ کوئی شدید ہے بھائی؟ آپ مجھے بتائیں ایک شخص آپ کے سامنے پیغمبر کو گالی دے دے، آپ اس کے ساتھ چائے بیٹھ کے پیئیں گے یا اس کے چہرے پہ تھوکیں گے؟ آپ کیا کریں گے بھائی؟ یہ آپ ٹھیک ہو گیا، اب رو ہم اچھا اب آتے ہیں، اب آپ سن لو جو آپ دل نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا پتہ یہ چلا کہ بھائی اشداء علی الکفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب صحابہ جو ہیں سب صحابہ اشداء علی الکفار ہیں، نہیں، جو پیغمبر کے ساتھ ہیں وہ اشداء علی الکفار ہیں،
پتہ چلا کہ سب صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے، پتہ یہ چلا. اوکے، اب جنگ صفین، جنگ نہروان اور جنگ جمل. جنگ صفین، جنگ نہروان، جنگ جمل. جب آیت کا مطلب پتہ چلا، اسلام کا قانون ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. پتہ یہ چلا کہ جب پتہ یہ چلا کہ سب صحابہ کفار پہ شدید نہیں تھے اور سب صحابہ پیغمبر کے ساتھ نہیں تھے، تو آپ کے سوال کا جواب بھی مل گیا. لیکن